بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے محترم قائد پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی صاحب، جو ادارہ فیضان القرآن کی نہ صرف جان ہے بلکہ اس کے روح رواں ہیں، وہ نہ صرف ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جو عرصہ دراز سے ہم خواتین کو نہ صرف ثابت قدمی کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ، اور جو مقام اور مرتبہ معاشرے میں ملنا چاہیے ایک عورت کا، اس کے لیے اپنی جد و جہد کو نہ صرف جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں جو انہوں نے فرمایا، اور اس سے پہلے ہماری ناظمہ محترمہ سمیرہ طارق صاحبہ نے، انہوں نے بھی عورت کے بارے میں کہا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، عورت کو کوئی معنی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آج سب کے ویوز سن کر، اپنے محترم قائد کے ویوز سن کر، میں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا، خواتین کے لیے کیا، جو اس دنیا کی خواتین کے لیے کیا، یہ کہنا ان کے لیے ہمارے اوپر حق بھی ہے، اور میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں عرصہ دراز سے کہ انہوں نے ہم جیسی خواتین، ہم سب جو بھی محترم قائد کی حلقہ ارادت میں شامل ہیں، یہ کہنے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہے، مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے اپنی اپنی مشکلات کو لے کر، اپنی اپنی تکلیفوں کو لے کر، اپنے اپنے مسائل کو لے کر۔ ہمارا مقصد اپنی دنیا کو بہتر بنانا تھا، اپنی زندگی میں سکون تھا، اپنی اولاد کے لیے سکون تھا۔ لیکن میں ہیٹس آف کرتی ہوں، سلیوٹ پیش کرتی ہوں اپنے محترم قائد کو کہ انہوں نے ہماری اس جڑنے کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کے ساتھ جوڑو گی، اپنے وقت کو ان کے کاموں میں لگاؤ گی، اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے تمام جو بھی وسائل اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے بروئے کار دیے ہیں، اس کو اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں خرچ کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ کریم بھی آپ کی تمام دنیا کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ یہ کلیہ ہمیں کسی نے بتایا۔ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم ملے ہوں گے اور ان سے اپنے مسائل بھی ڈسکس کیے ہوں گے۔ کسی نے ہمیں کوئی وظیفہ بتایا ہوگا، کسی نے ہمیں کچھ کہا ہوگا، کسی نے ہمیں کسی راستے پر چلنے کا کہا ہوگا، لیکن سب سے خوبصورت راستہ، اور وہ راستہ جو اصل دین کا راستہ ہے، وہ راستہ جو اللہ کریم کا راستہ ہے، وہ راستہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، وہ راستہ صرف ہمارے محترم قائد پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی صاحب نے بتایا۔ یہ کلیہ آج تک کوئی نہیں بتا پایا۔ اکثر ہمارے محترم قائد کہتے ہوتے ہیں کہ وہ روحانیت ہی کیا، جو ایک آپ کے روح رواں کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ملے۔ میں تو آپ کو اپنے سامنے اپنا علم آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بے شک انہوں نے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، انہوں نے اپنا علم، اپنی روحانیت، اپنا تصوف ہمیں اپنے پورے ایمان کے ساتھ ٹرانسفر کیا۔ لیکن ہم نے وہ چیز اپنے اپنے حساب سے جتنی محنت کی،
جتنا ہمارے اندر لگاؤ تھا، جتنی ہمارے اندر لگن تھی، جتنی ہمارے اندر تڑپ تھی، جتنا ہم نے اس کو کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا کیا اور عطا کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم جڑے رہیں گے، ان کے حلقہ ارادت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ پاک عطا کرتے رہیں گے. میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتی ہوں. انہوں نے ابھی ذکر کیا اپنی مختلف تصانیف کا کہ تصوف نسواں، تفسیر نجم النساء، اسلام میں عورت کے عزت اور اس کے مقام کا تصور، یہ سب ایسی کتب ہیں اس سے پہلے کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا. آپ مساجد میں چلے جائیں، آپ مجالس پاک میں چلے جائیں، آپ جتنے بھی بڑے، میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گی، میں کسی کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہوں گی، اب جتنے بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں، سب لوگ مردوں کے لیے کام کر رہے ہیں. سب لوگ، آپ سوشل میڈیا پر بھی چلے جائیں، آپ مردوں کے بارے میں بات ہوتی ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، عورت کو آج بھی وہاں پر فحاشی اور عریانی کے لیے ہی یوز کیا جا رہا ہے. آپ ٹک ٹاک دیکھ لیں، آپ فیس بک دیکھ لیں، آپ یوٹیوب دیکھ لیں، آپ ٹویٹر دیکھ لیں، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا کوئی بھی لنک اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر عورت کو ایز اے ایک ولگر کے پیش کیا جا رہا ہے. اور مرد کو، میں محترم ہمارے قائد جو ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ بھی کچھ ہو. انہوں نے ہمارے شروع کے دروس میں ہمیں بتایا کہ عورت چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی. انہوں نے ہمیں ہمت دی، ہمیں طاقت دی. آپ سب کو یقیناً، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سب لوگ واقف ہیں. اور سب سے زیادہ جب اسلام آیا، جب اللہ پاک نے ان پر اپنا انعام و اکرام کیا اور ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین بنایا اللہ کریم نے، تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا اس دنیا کی عورتوں کے لیے کیا. اس سے پہلے ایک بچیوں کو، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا عورت کا، ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ، جتنا بھی دنیا کے ممالک ہیں، جتنے بھی دنیا کے معاشرے، اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، ماں کے قدموں تلے جنت کے بارے میں درس دیا، اور بیٹی کو جنت کی ضمانت قرار دیا، بہن کو جنت کی ضمانت قرار دیا. اور جتنی بھی عورت سے ریلیٹڈ جتنے بھی مقام ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، ان کو ایک ایسا مقام دیا جو عزت و تکریم والا مقام تھا. لیکن آہستہ 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 ہم مسلمان بھول گئے. لیکن آپ جتنے بھی، آپ اسٹڈی کر لیں، آپ میری بات پر مت جائیں، اب جتنے بھی اس وقت ادارے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی اس وقت نیٹ ورک کام کر رہے ہیں، اب اسٹڈی کر لیں، کسی نے عورت کو مقام نہیں دیا سوائے ادارہ فیضان القرآن لاہور پاکستان کے، اور سوائے پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی صاحب کے. ہم عورتیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو مقام دیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مرتبہ ہے، معاشرے میں تم یہ کر سکتی ہو. عورت اتنی مشکل سے، اتنے پیچیدہ راستوں سے گزر کر ایک زچگی کے عمل سے گزر سکتی ہے، ایک پورے خاندان کو پروان چڑھا سکتی ہے. تو وہ کیا دین کے لیے کام نہیں کر سکتی؟ یہ اندر ہمارے شمع روشن کی ہمارے محترم قائد نے. اور میں پھر سے ایک دفعہ ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں، بار بار سلیوٹ پیش کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ عورت کا کیا مقام ہے. انہوں نے ہمیں معاشرے میں ایک مقام دیا. آج ہمیں لوگ جانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں، ہماری پہچان صلاۃ و سلام ہے، ہماری پہچان درود پاک کی مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری پہچان قرآن پاک حدیث مبارکہ کے درس ہیں، ہماری پہچان آج دعا ہے، ہماری پہچان اگر آج تو یہ ہے کہ یہ ہے کہ باجی کا اسٹیٹس ہمیشہ دینی ہوتا ہے. آج ہماری پہچان صرف یہ ہے کہ فیس بک پر باجی کی پوسٹیں صرف ہیں وہ دینی ہوتی ہیں اور دینی مقاصد کے پیش نظر ہوتی ہیں. تو یہ ڈائریکشن صرف اور صرف ہمارے محترم قائد نے دی. آج کے دور کے قلندر بھی وہ ہیں، مجذوب بھی وہ ہیں.
آج کے دور کے جتنے منازل اور مراتب میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل کہتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم عورتوں کے لیے، اس دنیا کی عورتوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک رہنما اور ایک رحم دل انسان بنا کر بھیجا ہے۔ اور بے شک وہ پہلے بھی انہوں نے ہمارے بہت اچھی تربیت کی، لیکن یہ ہم ہی ہیں جو ان کی تربیت کو بلا بیٹھے، یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، لیکن ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ آج بھی ان کی ڈائریکشن، آج بھی ان کا کہنا، آج بھی ان کا بولنا، آج بھی ان کا بتانا ہمارے لیے ایک ایسی ڈائریکشن ہے جو ہمیں اور بھی مقام دے گی، اور بھی مرتبہ دے گی۔ اور بے شک اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمارے لیے چنا ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے چنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز، جیسے پہلے انہوں نے ایک کام کیا، ہمارا ادارہ فیضان القرآن کا ادارہ بننا، سیکریٹریٹ بننا ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ سالوں لگا دیتے ہیں اور ان کے ادارے مکمل نہیں ہوتے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائی۔ کیوں مدد فرمائی؟ کیونکہ اللہ پاک بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ مخلص ہے، خالص ہو کر کام کر رہا ہے اور اس کا دل مخلص ہے۔ اللہ کریم کی شفقت والی نظر ہے ہمارے محترم قائد پر، تو 1 سال کے اندر اندر، 1.5 سال کے اندر اندر ادارہ بن کر آج وہاں پر کھڑا ہو گیا خوبصورتی کے ساتھ، اور نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ وہاں پر کام بھی ہو رہا ہے دھڑا دھڑ، اور ہمیں کوئی جگہ جگہ پر جا کر چوکوں میں، چوراہوں میں ہمیں کیمپ نہیں لگانے پڑے، ہمیں کہیں کسی بھی دکانوں پر ہمیں ڈبے نہیں رکھنے پڑے کہ ہمارے ادارے کو ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک بھی جانتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے اور یہ بندہ کر رہا ہے۔ بے شک اگر ہم اپنے محترم قائد کے ساتھ دامے در میں، سخنے قدمے، نیک نیتی کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر ہم پر بھی ہوگی، بشرط یہ کہ ہم اپنے محترم قائد کی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ نہ صرف عمل کریں بلکہ اپنی اپنی کوشش کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کو جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن میں کامیاب کیا، یہ جو سوشل میڈیا کا مشن ہے، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بھی ان کو سرخرو کریں گے، اور ہم جیسے گناہ گار لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر شفقت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اوپر ایسی سایہ شفقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرتے رہیں، ہماری کوتاہیاں بھی معاف کرتے رہیں، اور ہمیں سیدھے راستے پر بھی چلاتے رہیں۔ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔